وقال صلى الله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کو جو شخص سمجھ لے گا صرف وہی اس دنیا میں کامیاب. دنیا کی آبادی کی اکثریت، اور اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو، آج کل کے ہم مسلمانوں کی غالب اکثریت نہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھے ہوئے ہیں، نہ اسلام کو سمجھے. یہ دنیا آرام کے لیے اللہ نے بالکل نہیں بنائی. تھوڑے سے آرام کی اجازت دی، لیکن اس زندگی کا مقصد آرام نہیں. اس دنیاوی زندگی کو اللہ نے تفریح کے لیے بھی نہیں بنایا. تھوڑی سی جائز تفریح کی اجازت ضرور اللہ نے دی، لیکن یہ زندگی اور یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے. اس کا مقصد تفریح نہیں. یہ دنیا نہ آرام گاہ ہے نہ تفریح گاہ ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. یہ زندگی صرف امتحان لینے کے لیے اللہ نے ہم کو دی. لیکن کتنی فکر اور دکھ کی بات ہے کہ شاید کروڑوں میں چند لوگ بھی اس زمانے میں اس بات کو نہیں سمجھتے، اور جو اس بات کو نہیں سمجھتے وہ اسلام کو بھی نہیں سمجھ سکتے. ایک طالب علم اپنے کالج، اپنے مدرسے کے امتحان کے دن امتحان ہال میں جائے اور وہ وہاں تفریح کرنے لگے. کیا اس کی اجازت اس طالب علم کو دی جائے گی؟ اور جب وہ طالب علم کو منع کیا جائے تو وہ طالب علم کہے کہ آپ فتویٰ لے کر آئیے کہ تفریح کرنا حرام ہے. اس سے کہا جائے گا تفریح کرنا حرام نہیں ہے، مگر یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے. تم یہاں تفریح کرنے کے لیے نہیں بلائے گئے ہو، تم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے.
کوئی طالب علم امتحان گاہ میں تکیہ لگا کر سو جائے، آرام کرنے لگے، اس کو سمجھایا جائے، منع کیا جائے تو کہنے لگے کہ کیا آرام کرنا منع ہے؟ حرام۔ یہ امتحان کی ہی جگہ ہے، اور کئی طرح سے یہاں اللہ تعالیٰ امتحان دیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے اللہ نے وہ ڈر اور خوف کا ذکر کیا کہ ہم ایسے حالات بھیجیں گے جن کی وجہ سے تمہیں ڈر لگے گا، خوف آئے گا، کسی ظالم سے ڈرو گے، کسی ظالم حکومت سے ڈرو گے، کسی غنڈے بدماش سے ڈرو گے، کسی ظالم طاقت سے ڈرو گے۔ خوف اور ڈر کے حالات اللہ تعالی بھیجتے ہیں ہمارے اور آپ کے امتحان کے لیے۔ ظالم حکومتیں اللہ کے منصوبے کے مطابق آتی ہیں ہمارے امتحان کے لیے۔ اگر اللہ نہ چاہے کبھی کوئی ظالم حکومت نہ، اللہ نہ چاہے تو کبھی ڈر اور خوف کے حالات نہ آئیں۔ یہ ایک اللہ کی اسکیم ہے اس دنیا کے بارے میں، یہ ایک اللہ کا دائمی منصوبہ ہے اس دنیا کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں۔ ہر کچھ دن کے بعد کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی کے ذریعے خوف و ڈر کے حالات آتے ہیں۔ اب یہاں ایمان کا امتحان ہے۔ خوف و ڈر کے حالات بھیجنے کا مقصد ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کا امتحان۔ ہم اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم سمجھتے رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عقیقہ بھی ہو، ہمارا نکاح بھی ہو، ہمارا ولیمہ بھی ہو، ہماری نماز جنازہ بھی ہو، ہماری تدفین بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے اس سب کے ذریعے ہم نہیں مانیں گے کہ تم ایمان والے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کی اہمیت، سنگینی اور خطرناکی کو محسوس کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم صرف ایک صورت میں مانیں گے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جب کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے ان کو؟ نہ، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ ہم تو امتحان لیں گے، آزمائیں گے کہ تم ہو ایمان والے کے نہیں۔ ظلم کا ماحول ہوگا، ظالم حکومتیں آئیں گی، ڈرائیں گی تم کو، حق بات مت کہنا،
حق والوں کا ساتھ مت دینا، ڈرے سہنے رہنا، خاموش رہنا، پیچھے ہٹ جانا، گھبرا جانا۔ 1000 آدمی تہجد پڑھتا نہیں، 1000 حج اور عمرے کرتا رہے، اگر غیر اللہ سے کوئی ڈر گیا تو اللہ کے نزدیک وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اعمال الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس 2-4 اعمال رہ گئے ہیں۔ اعمال نمبر 2 کی چیز ہے۔ اعمال جب تک مضبوط ایمان کے ساتھ نہیں ہوں گے، اعمال کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت۔ بہت سے نیک کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں، بعض وقت تو بعض نیک کام آج کے دور میں غیر مسلم ہی ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ اسپتال وہ زیادہ کھولتے ہیں، غریبوں کی مدد وہ زیادہ کرتے ہیں، اور بہت سے نیک کام وہ زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا ان نیک کاموں کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ سوچا کریں، کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس ملک میں بہت خراب بیماریوں میں مبتلا مریضوں پر سب سے زیادہ توجہ کی نظر مدر ٹریسا نے ڈالی تھی۔ کوڑ کے مریضوں کو کوئی ان کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتا۔ مسجد کا امام گزر جاتا ہے، دیکھتا بھی نہیں۔ مدرسے کا محتمم کراہیت کے ساتھ گزرتا ہے۔ لیکن ہم جاننے والے تو جانتے ہیں، سب لوگ نہ جانتے ہوں تو مدر ٹریسا گود میں لے کر آتی تھی ایسے مریضوں کو۔ پورے ملک میں اس نے ایسے اسپتالوں کے جال پھیلا دی۔ میں نے خود وہ اسپتال دیکھے، جہاں وہ پورے عیسائی ٹیم، ڈاکٹروں کی، نرسوں کی بڑی محبت سے ان کوڑ کے مریضوں کو نہلاتی، دھلاتی، کھانا کھلاتی، دودھ پلاتی، دوا کھلاتی، جن کو ان کے ماں باپ نے پھینک دیا۔ تو کیا مدر ٹریسا جنت میں جائے گی؟ وہ نیک کام جو ایمان کے بغیر ہوں، ان کا انعام دنیا ہی میں اللہ دے کر حساب برابر کر دیتے۔ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ نیک اعمال بھی ہوں گے یا بہت سے نیک اعمال ہوں گے مگر ایمان نہیں ہوں۔ آج کیا صورتحال ہے ہمارے دلوں کی؟ ذرا سا کوئی غنڈہ ڈراتا ہے، کوئی بےہودہ، کوئی بدماش، کوئی بداخلاق، کوئی نیتا، کوئی امیدوار، اور اچھے اچھے ڈر جاتے۔ حق بات کہنا، حق بات کہنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیتے۔ یہ بہت فکر کی بات ہے۔ ڈر کے حالات ہی میں ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ کاش کہ یہ جملہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔
آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ سب سے زیادہ ڈر اور خوف کے حالات فلسطین والوں پر ہیں۔ اگر اس کے 10% حالات بھارت کے ہمارے آپ جیسے مسلمانوں پر آ جائیں تو میں مسجد میں کہنے کی ہمت کرتا ہوں کہ ہمارے 90% مسلمان جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے۔ یہ حالت ہے ہمارے ایمان کی۔ ذرا سا کسی نیتا نے ڈرایا خبردار تو اچھے اچھے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے، علماء ڈر جاتے۔ کتنے دکھ اور فکر کی بات ہے۔ مجھے اگر آپ کے شہر کے ان حالات کا علم نہ ہوتا تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اتنی سخت بیماری سے گزر رہا ہوں کہ میں کبھی آ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے شہر پر خوف کی آندھیاں چل رہی، آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ سہنے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں آپ کے بارے میں پر امید نہیں ہوں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کیا کہہ سکوں کہ مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ میں گیا، کمزور سی آواز لگائی، لوگوں کو ڈر سے نکالنے کی کوشش کی۔ آپ میری مغفرت فرما دیجیے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کیجیے جو آپ مناسب سمجھیں، میری بخشش ہو جائے۔ ڈر اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب میں ایک سوال پوچھوں آپ سے، کیوں مولانا، میں جواب کیا ہوں گا؟ بہت سے لوگ نکاح کے موقع پر جواب دے دیتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے قبول کیا تو پاس میں بیٹھنے والا بھی سوچنے لگتا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے قبول کیا۔ لیکن جب وہ کڑوا سوال جو اب میں کرنے والا ہوں اس میں سب مراقبے میں چلے جاتے، کوئی جواب نہیں۔ لیکن میں بھی ضدی ہوں، ترکی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو جواب دیے بغیر۔ ٹھیک ہے مولانا؟ سب گھبرائے، تو دیکھو کس کی باری آتی۔ مجھے بتائیں کہ جمشید پور پر خوف کا غلبہ ہے کہ نہیں؟ میں نہیں چھوڑوں، سب سے پوچھوں۔ ڈرے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ ڈر اور ایمان جمع ہو سکتا ہے؟ جواب دیجیے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں تو فکر کیجئے کہ آپ ایمان والے ہیں کہ نہیں۔ دھوکے سے نکلیے، بالکل دھوکے سے نکلیے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ کرتا پاجامہ ٹوپی ایمان کی علامت ہے؟ بہت ہی فکر کی بات ہے۔ آخرت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں میں، الیکشن کے نتیجوں کے اعتبار سے ابھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ آخرت کیا ہوگا آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم تو ڈرے ہوئے تھے نا جے ایم ایم کی حکومت سے، تم ڈرے ہوئے تھے ہیمنت سورین سے، تم ڈرے ہوئے تھے اپنے علاقے کے کینڈیڈیٹ سے، تم ڈرے ہوئے تھے اپنے علاقے کے غنڈوں سے۔ تمہارے لیے میرے پاس یہاں جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ جنت صرف ان کے لیے ہے، مغفرت صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ نہ خوف کے لحاظ سے شرک کرتے ہوں نہ امید کے لحاظ سے شرک کرتے ہوں۔ کیا یہ شرک نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا اللہ سے بھی ڈرے اور بہت زیادہ دوسروں سے ڈرے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ شرک صرف مورتی پوجا کو کہتے ہیں؟
یہ باتیں کوئی کہتے ہی نہیں کھل کے، اس لیے آپ کے بھی ذہن میں نہیں آتی. ہر ایک سوچتا رہتا ہے میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میں تو کرتا پاجامہ ٹوپی پہنتا ہوں، میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں تو 3 دنوں چلہ بھی لگاتا ہوں، میں تو بہت بڑا نیک آدمی ہوں. ارے دل میں کبھی دیکھا دل کو کہ اللہ کے سوا ڈر کتنا ہے؟ ظالم حکومتوں سے کتنا ڈر ہے، گنڈوں بدماشوں اور ظالم نیتاؤں کا ڈر کتنا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے کئی حدیثوں میں فرمایا کہ جو کوئی مشکل وقت میں اپنے ایمان والے بھائی کو اکیلا چھوڑ دے گا، اس کا ساتھ چھوڑ دے گا، اللہ بھی اس کو مشکل کے وقت میں اکیلا چھوڑ دے گا. آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں. یہ تمنا کہ کوئی پریشانی، کوئی امتحان، کوئی آزمائش کسی طرح کی نہ آئے اور ہم اعلیٰ درجے کے ایمان والے کی حیثیت سے اللہ کے ہاں تسلیم کر لیے جائیں، یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوتی. نہیں، بالکل نہیں. حالات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور امتحان کے لیے آتے ہیں. دیکھتے ہیں اللہ کہ میں بھیجتا ہوں ایک فرعون کو، میں بھیجتا ہوں ایک حامان کو، میں بھیجتا ہوں ایک ظالم حکومت کو، اس کو مسلط کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو روزے رکھ رہے ہیں، یہ جو عمرے کر رہے ہیں، یہ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں. عمروں، حج اور نمازوں سے ایمان کا پورا امتحان نہیں ہوتا. ایمان کا امتحان تو ڈر کے حالات میں ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے اللہ نے خوف کا ذکر کیا، ڈر کے حالات. ہمارے ملک میں اس وقت یہ امتحان آیا ہوا ہے اور اپنے آخری حدوں تک پہنچنے والا ہے. بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اور یہ اللہ کے پلان کے تحت ہوا ہے، جو ہوا ہے، ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور ایک ایک ہم میں سے ایک ایک کا نام اللہ تعالیٰ کی فہرست میں لکھا جا رہا ہے. یہ بھی ڈر گیا، یہ بھی ایمان والا نہیں، یہ بھی ڈر گیا، یہ بھی ایمان والا نہیں، یہ بھی ڈر گیا، یہ بھی ایمان والا نہیں، یہ بھی گھبرا گیا، یہ بھی پیچھے ہٹ گیا، یہ بھی ایمان والا نہیں. میں نہ جانے کن کن ملکوں، کن کن شہروں میں جا چکا ہوں. عجیب قسمت میری اللہ نے بنائی. حدیث پڑھتا تھا میں اپنی طالبی کے زمانے میں، اور اس کے بعد مسلسل پڑھتا رہا، سوچتا تھا یار اس کا کیا مطلب ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان ملک شام یعنی فلسطین میں منتقل ہو جائے گا. آپ سب کو یہ حدیث سن کر کانپ جانا چاہیے، چیخیں نکل جانی چاہیے.
کیا مطلب؟ اپنے بچپن میں نوجوانی میں سوچا تھا یار نا ایمان چلا جائے گا، کیا مطلب؟ آج کے حالات نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان اگر ہے عمومی طور پر تو غزہ اور فلسطین میں، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ بچہ بھی وہاں ڈرا ہوا نہیں، چھوٹی بچیاں بھی وہاں ڈری ہوئی نہیں، خوف نہیں ہے وہاں۔ اتنے بم جتنے وہاں گرے ہیں جنگ عظیم میں بھی نہیں گرے تھے، عالمی جنگ میں بھی نہیں گرے تھے۔ پورا شہر قبرستان بنا دیا گیا، جیل نہیں قبرستان۔ شہید ہونے والوں میں 67% عورتیں اور بچے ہیں۔ آج بھی وہاں کا ایک انسان ڈرا ہوا نہیں۔ وہ ایمان والے ہیں یا ہم ایمان والے؟ پھر میں چاہتا ہوں آپ جواب دیں۔ خدا کے بندو سمجھو اسلام کو، اسلام ٹوپی کرتے پجامے کا نام نہیں ہے۔ فلسطین کے لوگ ٹوپی کرتا پجامہ اکثر نہیں پہنتے، مگر ہم جیسے مولوی ان پینٹ شرٹ پہننے والے نوجوانوں کے پیروں میں لگی ہوئی دھول کے برابر ملے۔ ہماری زندگی بھر کی نمازیں اور ان کا ایک خون کا قطرہ کسے کہتے ہیں ایمان؟ یہ کیا ہو گیا ہے بھارت کے مسلمانوں کو؟ اور خاص طور پر آپ کے علاقے کو بے پناہ خوف ہے۔ یہی خوف ہمیں منافق بناتا ہے، یہی خوف ہم کو مخبر، دلال اور انفارمر بناتا ہے۔ یہی خوف ہم کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی شکایت تھانے میں پہنچائیں، جھوٹے الزام ایک دوسرے پر لگا کر اس کو پھنسائیں اور پولیس سے پیسہ لیں۔ یہی خوف، یہی منافقت ہے۔ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی کھڑے ہو گئے بدقسمتی سے، جاننے والے یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ وہ دشمن سے پیسہ لے کر، سیاسی پارٹیوں سے پیسہ لے کر اور ہمارے ووٹوں کو تقسیم کراتے ہیں۔ انتہائی جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ یہ جذباتی باتیں کی جائیں، کیونکہ ان جذباتی باتوں پر ووٹ تقسیم ہو جائے گا ہندو مسلم میں، سماج تقسیم ہو جائے گا ہندو مسلم میں، سماج کے لوگ اپنی اصل پہچانیں تھوڑی دن کے لیے بھول جائیں گے۔ دلت بھول جائے گا کہ وہ دلت ہے اور 4000 سال سے اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ ووٹ دیتے وقت ہندو بن جائے گا، حالانکہ وہ ہندو نہیں ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور ہزاروں بار کہہ چکا ہوں،
ہرگز دلت ہندو نہیں. اور میں دلیل دیتا ہوں، ہمارے سابق صدر جمہوریہ شری رام کووند جی جو دلت تھے، وہ ایک بار ایک بڑے مندر میں درشن اور پوجا کے لیے گئے تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ملک کے راشٹرپتی کو مندر کے اندر نہیں جانے دیا گیا، اس لیے کہ مذہبی لحاظ سے وہ ہندو نہیں تھے اور اس مندر میں غیر ہندو کا جانا سخت ممنوع تھا. تو باوجود اس کے کہ وہ ملک کے صدر جمہوریہ تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، تمام فوجوں کے سربراہ کمانڈر ان چیف تھے، ان کو مندر میں نہیں جانے دیا گیا کیونکہ آپ سیاسی طور پر ہم نے آپ کو ہندو مانا ہے، اپنی مصنوعی اکثریت بنانے اور بتانے کے لیے آپ مذہبی طور پر ہندو نہیں ہیں، اس لیے آپ اگر کے صدر جمہوریہ ہیں لیکن آپ مندر میں نہیں جا سکتے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مذہبی لحاظ سے کوئی دلت ہندو نہیں. آدیواسی آپ کے صوبے میں اکثریت ہے آدیواسیوں کی، آدیواسیوں کو سیاسی طور پر ہندو بنایا گیا، مذہبی طور پر کوئی آدیواسی ہندو نہیں مانا جاتا. اور اس کی بھی دلیل دیتا ہوں، ہمارے ملک کی موجودہ صدر جمہوریہ جو ایک عورت ہے، آدیواسی ہیں، وہ بھی ایک مندر میں پہنچی پوجا اور درشن کے لیے، ان کو بھی دروازے کے دور گربگرہ جہاں پوجا کی اصل جگہ ہے اس سے 20 میٹر دور کھڑا کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ میڈم آپ اس کے آگے نہیں جا سکتے. صدر جمہوریہ ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا. مسلمانوں کو یہ حقیقتیں نہیں معلوم اور وہ ان حقیقتوں کو جان لیں اور ان کا صحیح استعمال کریں تو ملک میں ظالم طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، ظلم کم ہونا شروع ہو جائے، مظلوم اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں. ایک مظلوم دوسرے مظلوم کو مضبوط کرے، دونوں مل کر تیسرے مظلوم کو مضبوط کریں، تینوں مل کر چوتھے مظلوم کو مضبوط کریں. اس ملک کی آبادی کی اکثریت مظلوموں کی ہے اور میری زندگی کا ایک بڑا مشن ان مظلوموں کو ان کی اپنی اصل پہچان بتا کر ان کو اکٹھا کرنا. اور اسی وجہ سے میں آپ کے ہاں ایک بار پھر آیا ہوں. کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج طوفان کا حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج طوفان کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہ عافیت ساحل میں ہے. مجھے کتنا ڈرایا جا رہا ہے، مجھے کتنا ستایا جا رہا ہے، مجھے کتنی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. میں پبلک کے سامنے رونے والا انسان اللہ کی توفیق سے نہیں ہوں.
کانٹوں پر گزر بسر کر رہا ہوں، خطروں کا مقابلہ دن رات کر رہا ہوں، مگر میں نے شیروں کی گود میں پلا ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے جب لوگ میرے باپ دادا کا نام لیتے ہیں، جب لوگ میرے مربیوں کا، میرے اساتذہ کا نام لیں، تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں بھی ڈر گیا تو میرے آبا و اجداد بدنام ہوں گے۔ اللہ سے ہمت اور حوصلہ مانگ رہا ہوں، اور ہمت اور حوصلہ بانٹنے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی میں نے نقل کیا تھا شروع میں، کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ سب سے اونچے درجے کا جو جہاد ہے وہ ہے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا۔ اس کے بہت اسٹیجز ہیں، بڑے درجات ہیں، بہت سے امکانات ہیں۔ ہلکے سے ہلکے درجے کا ہلکے سے ہلکا جو درجہ ہے حق بات کہنے کا، ایک ظالم شخص کے خلاف گواہی دینے کا، ایک ظالم کے سامنے حق بات کہنے کا، جو سب سے آسان اور ہلکا جو درجہ ہے وہ بہت ڈال رہا ہے۔ اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے؟ آپ چپکے سے اندر گئے اور پردے کے اندر جا کر آپ نے بٹن دبا دیا ظالم کے خلاف۔ اس سے آسان درجہ ظلم کے خلاف گواہی دینے کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فلسطین والے بہادر ہیں، اللہ نے ان کی بہادری کے حساب سے ان کے ایمان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا، اور ہم لوگ بہت کمزور بزدل ہیں، تو ہمارے لیے ہماری کمزوری اور بزدلی کی رعایت کر کے الیکشن کے نظام کے ذریعے ہمارے ایمان اور بہادری کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا، اور ہم اس میں بھی فیل ہو رہے ہیں۔ چپکے سے جا کر بٹن دبانے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں ایک علاقے میں تھا، وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ظالم حکومت اور اس کا ساتھ دینے والے خوب پیسہ بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو بھی مل رہا، کہیے آمین۔ آمین بالجہر کہنا تو ضروری ہے نہیں، چپکے سے تو کہی دیا ہوگا سب نے، آخر حنفی ہیں۔ وہاں بتایا مجھے لوگوں نے کہ خوب پیسہ بٹ رہا ہے۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پیسہ مت چھوڑنا، سب لے لو، حرام کا ہے، مگر ووٹ ان کو مت دے۔ آپ سب بھی اس فتوے کو سن کر خوش ہو کہ چلو گناہ ہوگا تو کہہ دیں گے وہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا، مجھے پوچھیے۔ میں مجبور ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں آپ سے اگر یہ کہوں گا کہ پیسہ مت لو، ان سے کہا میں نے، آپ سے نہیں کہہ رہا۔
کیا آپ پیسہ مت لو تو آپ میں سے ایک نہیں مانے گا، چاہے بہت لمبی داڑھی ہو. تو اسی تو مان لو کہ پیسہ لو مگر ووٹ ان کو مت دو. تم ان کو کیا مانو تم نے کس کا بٹن دبایا؟ تم تو عورتوں کی طرح پردے میں ووٹ ڈالتے ہو بھائی، وہاں بھی ڈر لگتا ہے تم. یہاں بھی اگر ہم نے وہ اس پر بٹن دبا دیا تو نیتا جی ناراض ہو جائیں، گپتا جی ناراض ہو جائیں. صحیح نام دیا نا. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة. دیکھو خدا کے بندو، یہاں تو بہت ابھی پیچھے ہیں آپ لوگ، میں بہت آگے کی باتیں نہیں کروں گا. خدا کا شکر ہے ملک کے کچھ صوبے بہت آگے بڑھ گئے اور ملک میں ایک بڑی تبدیلی لانے کی محنت دن رات کر رہے ہیں. یہ 400 پار کا نعرہ دینے والے 250 پار بھی نہیں ہو پائے. یہ بلا وجہ نہیں ہوا، یہ ان صوبے کے مسلمانوں کی، علماء کی ہمت اور محنت کے نتیجے میں ہوا. جبکہ 240 سیٹیں بھی تب آئیں جب ایک کم 80 سیٹوں پر مشینوں میں زبردست دھاندلی ہوئی، زبردست دھاندلی ہوئی. اگر وہ 79 سیٹوں پر دھاندلی نہ ہوئی ہوتی تو آج جو لوگ دلی سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے اور شاید ان میں سے کچھ اب تک جیل پہنچ چکے ہوتے. اس لیے آج ہی خبر آئی ہے. سناؤ خبر؟ کیوں بھائی سو رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ میں جھارکھنڈ والوں کو کھانا نہیں ملتا کیا؟ کیوں بھائی کاشف کہاں ہے؟ کاشف کیا کھانا نہیں ملتا ہے؟ نہیں مجھے لگتا ہے نہیں ملتا. میں جب آتا ہوں یہاں قبرستان دیکھتا ہوں. کیوں بھائی مولانا یہاں نہیں ملتا؟ لوگ بھوکے رہتے. کئی دن کے بعد آج فاقے سے بیٹھے ہیں. آپ ہی بتائیے ملتا ہے؟ تب اتنے کمزور. نہ ملتا ہوتا تو لاشیں پڑی ہوتی ہیں. میں نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں. آج ہی خبر آئی ہے کہ ہمارے ملک کے بڑے صاحب جلد ہی صدر جمہوریہ بننے والے ہیں. اپنا پد چھوڑ کر امید ہے کہ نہیں سمجھے ہوں گے. سمجھے کہ میں کس کی کہہ رہا ہوں بات؟ سمجھ گئے؟ یہ سمجھ گیا. ہاں اس لیے کہ بڑے صاحب کو تذکرہ تھا. صدر جمہوریہ کیوں بننے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جس دن وزیر اعظم نہیں رہیں گے اس کے بعد سرکار بدلے گی تو پہلے ہی دن وہ جیل جائیں. اس لیے آج ہی کی خبر ہے کہ وہ صدر جمہوریہ بننے والے ہیں. جیل سے بچنے کے لیے کہ بڑھاپا راشٹرپتی بھون میں گزرے، جیل میں نہ گزرے. ملک کے اندر اتنی نفرت، اتنی بیداری، اتنی بیزاری پھیل چکی ہے. کسانوں میں، مزدوروں میں، عورتوں میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، دلتوں میں، آدیواسیوں میں، جنہوں نے بڑی امیدیں لگائی تھیں. 2014 میں ان کو جو اتنے ووٹ ملے وہ اس وجہ سے ملے تھے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، خواب دکھایا تھا کہ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں، یہ سب معلوم ہے، 15 لاکھ. وما ادراک ما 15 لاکھ. سب کو امید تھی کہ 15 لاکھ آئیں گے
تو سب لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، 15 لاکھ آ گئے. جو میں آئے کسی کا گاؤں الٹا چلے گئے. پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، چاول مہنگا، گیہوں مہنگا، ہر گیس مہنگا، گیس سلنڈر مہنگا، ہر چیز مہنگی. حساب لگاؤ 10 سال میں تو یقیناً 25 لاکھ روپے چلے گئے. پھر 2019 آیا. اب کیسے بتائیں؟ ہاں ایک وعدہ اور کیا تھا انہوں نے، ہر سال نوجوانوں کو 2 کروڑ جاب ملیں گے. ہر نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے، اس کو لگا کہ مجھے جاب مل جائے گا تو انہی کو ووٹ دینا چاہیے. جاب ملا، نوجوانوں کو روزگار ملا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 10 سال میں 3.5 کروڑ نوجوانوں کا روزگار چھن گیا. اس لیے کہ سرکاری محکموں کو پرائیویٹ کمپنیوں کو دے دیا گیا تو وہ سب ملازم نکال دیے گئے. ایک وعدہ اور کیا تھا کہ کسانوں کی آمدنی ڈبل ہو جائے گی. اگر کسانوں کی آمدنی ڈبل ہوئی ہوتی تو ہزاروں کسان دلی کی سردی، گرمی، دھوپ، لو برداشت میں 1.5 سال تک کیا دھرنا پر بیٹھے رہتے ہیں. 750 کسان اس میں ہلاک ہوئے. کسانوں سے وعدہ جو کیا تھا وہ بھی نہیں پورا ہوا، نوجوانوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں پورا ہوا. 15 لاکھ 12 وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. اب جب 2019 کا الیکشن آیا، اب کیا کریں؟ تو پلوامہ کا ایک ڈرامہ ہو گیا، اور ڈرامے کی وجہ سے ملک کے ہر شہری کے اندر ملکی جذبہ، قومی جذبہ ابھر گیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے سب گناہ معاف کر کے مہر لگا دی کمل پر. ایک الیکشن اور نکل گیا، ایک پلسرات اور نکل گیا. اب آیا 2024. اب کیا کریں؟ اب نیا پلوامہ بھی کسی وجہ سے نہیں ہو سکا. مجھے معلوم ہے کس وجہ سے نہیں ہو سکا. ارادہ بن گیا تھا لیکن نہیں ہو سکا. تو اب جناب بدحواس ہو گئے کہ اب کیا کریں. تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر کانگریس آ گئی تو تمہاری 2 بھینسوں میں سے 1 بھینس چرا لے جائے گی اور مسلمانوں کو دے دے گی. اللہ اکبر. ملک کا وزیر اعظم بھینسوں پر اتر آئے اور عورتوں سے کہنے لگے تمہارا منگل سوتر چرا لی جائے گی اور مسلمانوں کو دے دے، مسلمان عورتوں کو دے دے. یہ وزیر اعظم کے کرنے کی بات ہے. یہ کتنی پست سطح کی بات ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس بوکھلاہٹ کی وجہ سے. اسی لیے انہوں نے پہلے سے سمجھ لیا تھا کہ ہماری نیا ڈوبنے والی ہے، تو مشینوں میں گڑبڑ کر کے مشینوں کو بدل کر دھاندلی کرنے کا پورا انتظام کیا، اور کسی طرح 2 بیساکھیوں کے سہارے سرکار میں آ گئے. اب جھارکھنڈ والے اور مہاراشٹر والے ذرا سا دھکا لگا دیں تو یہ بیساکھیاں بھی انشاءاللہ گر جائیں گی، اور میں ذمہ لیتا ہوں ان کے گرانے. زور سے بولو یار، واقعی ناشتہ کھانا کچھ نہیں ملا. کیوں بھائی بہاری؟ اتنے زیادہ اس سے زور سے تو ہمارے مدرسے کے بچے بولتے ہیں انشاءاللہ.
مہاراشٹر میں تو انشاءاللہ نتیجے سن کر ملک سے محبت کرنے والوں کو مزہ آئے گا۔ جھارکھنڈ کے بارے میں آپ کی کمزور آواز کو سن کر زیادہ پر امید نہیں۔ یہ دبی دبی تمنا، یہ تھکے تھکے ارادے، یہ دبی دبی تمنا، یہ تھکے تھکے ارادے، کہہ دو میر کارواں سے خودی کی لے بڑھا۔ ہمت کرو بھائی، ملک کے نظام کو بدلنا ہے، زور سے کہیے انشاءاللہ۔ ڈرے سہمی گھبرائے، ابھی روٹی بھی کھا لیا کرو، صرف چاول ہی کھاتے ہو کیا؟ ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنا ہے، ملک میں انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ یہ ہے نوجوانوں کی آواز؟ مجھے ایسے نوجوان پسند ہیں۔ صوفی قسم کے نوجوان مجھے نہیں اچھے لگتے، مجھے سپاہی نوجوان اچھے لگتے۔ صوفی بننا جب بوڑھے ہو جاؤ، جب نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت رہے، تب صوفی بن کے مسجد میں بیٹھ جائے۔ ہنس رہا ہے لڑکا، شاباش۔ میں کہتا ہوں آپ بدل سکتے ہو، بالکل اگر اکٹھا ہو جاؤ اور شروعات تو کرو، تمہارے شہر سے ایک شروعات ہو، مظلوموں کے اتحاد کی، دلت مسلم ایکتا کی، ایک اعلان جائے، ایک خبر جائے، ایک شروعات ہو، اپنے ایک شخص کو قائد بناؤ، اپنے آدمی کو آگے بڑھاؤ۔ ساری قومیں اپنے اپنے لوگوں کو آگے بڑھانی ہیں، ایک ہم ہی ہیں کہ اپنوں کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور دوسروں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ عادت جب تک ختم نہیں ہوگی، اس ذلت اور رسوائی سے ہم نہیں نکلیں۔ دوسری قوموں کے لوگ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ لیڈر اس الیکشن میں شاید جیت نہ پائے، لیکن ہم ووٹ اسی کو دیں گے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، آج نہیں تو کل تو جیتے گا۔ ہماری قوم کی سوچ یہ نہیں ہے، بالکل ہماری قوم کی سوچ ہے۔ ہماری قوم سب سے زیادہ اپنوں کو دھوکہ دیتی ہے، اپنوں کا ساتھ چھوڑتی ہے، اپنوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتی، اپنوں پر بھروسہ نہیں کرتی، اور دوسرے وہ جو خاندانی جھوٹے ہیں، جن کا ددیال بھی جھوٹا، جن کا ننیال بھی جھوٹا، اور جن کی سسرال بھی جھوٹی، ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سب جھوٹے۔ ان جھوٹوں میں سے مجھے کوئی سچا ڈھونڈ کے دکھا سکتے ہو؟ وہ بھائی کوئی صاحب دکھا سکتے ہیں؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں تبلیغ کے ایک اور بڑے بزرگ حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے پوچھا مفتی جی کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ حضرت مولانا یوسف صاحب اخبار نہیں پڑھتے۔ انہوں نے پوچھا مفتی جی کیا کر رہے ہو؟ تو مفتی صاحب بولے حضرت جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کرنا۔ اس زمانے کے اخبار میں 1 کلو اخبار میں سے 100 گرام سچ نکل آتا ہوگا، آج تو شاید 50 کلو میں سے بھی 50 گرام سچ نہ نکلے۔ ان جھوٹوں کو تقویت پہنچانا، اپنے آدمی کا دل دکھانا، اپنے کا حوصلہ گھٹانا، دوسروں کا حوصلہ بڑھانا، اپنوں پر بھروسہ نہ کرنا،
جن پر یقین کرنا چاہیے ان پر یقین نہ کرنا، جن پر یقین نہیں کرنا چاہیے ان پر یقین کرنا۔ جب تک یہ حال رہے گا قوم کا، تمہاری ٹوپی، تمہارا کرتا، تمہاری داڑھی، تمہاری نمازیں، تمہارے عمرے اور حج، تمہاری تلاوت دنیا میں ذلت سے نہیں نکلتی، بالکل نہیں نکلتی۔ اس لیے بھائی بس میں اتنی ہی بات کہہ کر رخصت ہوں گا تاکہ ایک ہی بات پر دھیان رہے، کہ ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے حالات کا، خوف میں مبتلا نہیں ہو، ڈر میں مبتلا نہیں ہو۔ مجھے معلوم ہے آپ کو دھمکایا جا رہا ہے، آپ کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے آپ کے اور میرے ایمان کی جانچ پڑتال کے لیے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی خوف کے حالات پیدا کر سکتا ہے؟ تو اگر کوئی خوف کے حالات پیدا کر رہا ہے، کوئی مجھے اور آپ کو ڈرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں سامنے والا نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے چھپا ہوا اللہ کا ہاتھ نہیں نظر آ رہا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں جب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے امتحان میں فیل لکھے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ڈر گیا، یہ بھی ڈر گیا، یہ بھی ڈر گیا، یہ بھی ڈر گیا، یہ بھی ڈر گیا۔ یہ ایک بندہ ہے جو جمع رہا اور ڈٹا رہا۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ لوگوں تک کی سمجھ میں آئے، جو آئے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آئے، جو نہیں آئے ان کی بھی سمجھ میں آ جائے، اور آپ ایک شروعات کریں، ایک شروعات کا موقع آپ کو ملا ہے۔ پوری ہمت کے ساتھ ایک ایک دروازے پر جا جا کر آپ یہ آواز پہنچائیں، سب لوگ اپنے بھائی کے اللہ واسطے کے کارکن بن جائیں۔ شرم آتی ہے، RSS کے لوگ ایک پیسہ لیے بغیر دروازے دروازے جا کر محنت کرتے ہیں، چنے 24 گھنٹے میں چنے کھا کر گزارا کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، اور ہم لوگ اول تو بالکل ساتھ نہیں دیتے، اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور اگر کوئی نوجوان آتا بھی ہے کہ ہم آپ کے لیے کام کریں گے تو وہ انتظار میں رہتا ہے کہ ہم کو پیسہ ملے گا، ہم کو ناشتے کھانا ملے گا۔ یہ کیسے مسلمان ہے بھائی؟ میں نہیں مانتا، میں جرأت کے ساتھ کہتا ہوں، میں فتوے کی زبان نہیں بولتا، قرآن کی زبان بولتا ہوں، میں قرآن کی زبان میں کہتا ہوں کہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ قطعاً ایمان ہے۔ ہر آدمی جو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کیا وہ اللہ کے نزدیک بھی مومن ہوگا؟ یہ ضروری ہے؟ بتائیے، ضروری ہے؟ ہم تو ظاہری اعتبار سے نماز جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں، اور یہی ہم کو حکم ہے، لیکن ہمارا فیصلہ اصل نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ اصل ہے۔ اللہ مان لے کہ یہ ایمان والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، مدینے میں اللہ کے رسول کے سامنے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں،
اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، اے محمد ان سے کہہ دیجیے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں اترا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں لیکن اسلام ہمارے اندر داخل نہیں۔ آج کے مسلمانوں کی 99% تعداد، اور میں پھر کہتا ہوں اللہ کرے میری یہ بات غلط ہو، وہ بالکل اسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک قرآن کے معیار کے مطابق ہم ایمان والے نہیں ہیں، نہ مرد نہ عورتیں، نہ جوان نہ بوڑھے، نہ امیر نہ غریب، نہ شہری نہ دیہاتی، نہ پڑھے لکھے نہ بے پڑھے لکھے۔ اللہ کو گواہ بنا کر ایک بار پھر آخر میں کہتا ہوں کہ میں صرف اپنی مغفرت کی وجہ سے آیا ہوں، ورنہ میں آنے والے حال میں نہیں تھا۔ اللہ گواہ، مجھے ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا کہ آپ 20 کلومیٹر کا بھی سفر نہ کریں، اور میں کتنی تکلیف اٹھا کر آیا، کتنی بیماریوں سے گزر رہا ہوں، لیکن مجھے خبر ملتی رہی کہ جمشید پور کے لوگ ڈرے ہوئے، خوف زدہ، علماء تک خوف زدہ، کیونکہ ہے کوئی جو اللہ نے کھڑا کیا ہے آپ کے شہر میں الیکشن میں، جو آپ کو ڈرا رہا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کا امتحان ہے کہ آپ ڈرنے والے ہیں یا ڈرانے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے اللہ اس کو مخلوق کے حوالے کرتا ہے۔ جاؤ، وہی تمہارا رب ہے، تمہارے نزدیک نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، جاؤ اسی کے گھر کے طواف کرو، تمہارے نزدیک عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ تم سے خوش ہوگا تو تم کو عزت ملے گی، وہ تم سے ناراض ہوگا تو تم کو ذلت اور رسوائی ملے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے میں نے مختصر وقت میں اپنی پوری بات آپ سے کہہ دی۔ میں لمبا بیان کر کے الگ الگ موضوعات چھیڑنا نہیں چاہتا، میں بار بار دوہرا کر ایک ہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں، دکھا دیجئے کہ آپ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، دکھائیے، زبان قال اور زبان حال سے جواب دیجئے، اتحاد کا ثبوت دیجئے، اجتماعیت کا ثبوت دیجئے، اپنے آدمی کا ساتھ دیجئے، اپنے آدمی کو آگے بڑھائیے، اس کا حوصلہ بڑھائیے، اور اس کے ذریعے اپنی آواز کو اسمبلی تک پہنچائیے، پارلیمنٹ تک پہنچائیے، آگے بڑھیے۔ یہ تو غلامی اور ذلت کی زندگی کو بھارت کے مسلمانوں نے قبول کر لیا ہے، اپنا مقدر سمجھ لیا ہے، اور یہی سمجھ لیا کہ ہم ہمیشہ اسی ذلت کی حالت میں رہیں گے، کبھی اس کا سامان اٹھا کر، کبھی اس کا بوجھ اٹھا کر، کبھی اس نیتا کا نعرہ لگا کر۔ یہ غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ صرف اللہ کے بندے ہیں، اور آپ صرف محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، نہ آپ کسی اور کے بندے ہیں، نہ آپ کسی اور کے غلام ہیں، کسی نیتا کے غلام نہیں، کسی پارٹی کے غلام نہیں، کسی سرکار کے غلام نہیں، کسی بڑے سے بڑے پردھان منتری اور مکھ منتری کے بندے آپ نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اعلان کر دیجیے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم مکھ منتری کے بندے ہیں، ہم پردھان منتری کے بندے ہیں، ہم فلاں نیتا کے امتی ہیں۔ یہ شرک نہیں چلے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ ہمت سے کام ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں میں زندگی ڈالے، پست ہمت
دلوں کے اندر ہمت اور حوصلہ بلند کرے. آپ ایک مضبوط فیصلہ کیجئے، مضبوط ارادہ کر کے اٹھیے. اگر اب تک کوئی کوتاہی ہوئی تو اب کوتاہی نہ ہونے پائے. بہت کم دن بچے ہیں، بالکل مشکل سے 3-4 دن بچے ہیں. آپ اس میں اب تک کی گئی کمی اور کوتاہی کو بالکل پورا کر دیں. کریں گے انشاءاللہ. پوچھیے کہ ہمارے ذمے کون سا معاملہ ہے، پوچھیے ہمارے ذمے کون سا بات ہے. ایک ایک دروازے پر جائیے، ڈنکے کی چوٹ پر، کسی سے ڈرے بغیر. مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈر سکتا. حق بات کہیے. آدی واسیوں کے پاس بھی جائیے، مسلمانوں کے پاس بھی جائیے، ہماری بہنوں کے پاس جائیں، ہمارے نوجوانوں کے پاس جائیں، ہمارے علماء مسجد انتظام کریں. اللہ کا شکر و احسان ہے، لوک سبھا کے الیکشن میں پورے ملک میں علماء نے، مسجدوں کے ائمہ نے، تبلیغی ساتھیوں نے زبردست محنت کی. اور اس کا اعتراف ہر پارٹی کے لیڈر نے کیا ہے کہ لوک سبھا کے الیکشن کا نتیجہ یہ مسلمانوں کی محنت کی وجہ سے وہ نکلا جو نکلا، علماء اور ائمہ کی محنت کی وجہ سے وہ نکلا جو نکلا. اور وہ بھی جیسا کہ میں نے بتایا دھاندلی کے بعد وہ نتیجہ آیا. اور یہ بالکل ثابت شدہ حقیقت ہے. ملک کے چوٹی کے ماہرین، سابق الیکشن کمشنر، سابق ججز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے، ان کی ایک کمیٹی، انہوں نے بہت موٹی رپورٹ شائع کی ہے میرے پاس. وہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے رپورٹ دی جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 79 سیٹوں پر لوک سبھا کے الیکشن میں مرکزی حکومت نے، الیکشن کمیشن نے دھاندلیاں کی، اس لیے وہ نتیجہ آیا. اس مرتبہ اس سے بھی چوکنا رہیے گا، کوئی دھاندلی نہ ہونے پائے. میں آپ کے علاقے کے امیدوار کو دھاندلی کو روکنے کا ایک طریقہ بتا دوں گا، وہ آپ تک پہنچا دیں گے. آپ کو دعا بھی کرنی ہے، آپ کو محنت بھی کرنی ہے، آپ کو ووٹ بھی ڈالنا ہے، اپنے ووٹوں کو منتشر ہونے سے بچانا بھی ہے، اور اپنے ووٹوں کو یکجا رکھنا ہے، اور اپنے ووٹوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. ووٹ ڈالنے کے بعد کچھ کام آج سے ووٹ الیکشن کے دن تک کے ہیں، کچھ کام الیکشن کے دن کے بعد سے کاؤنٹنگ کے دن تک کے ہیں. دونوں طرح کے کام اگر آپ کریں گے تبھی دشمن کی شرارتوں سے، اس کی سازشوں سے، اس کی دھوکے بازیوں سے آپ اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو بچا پائیں گے. میری دلی دعا ہے اللہ ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما، اس کو مفید بنا، اور اے اللہ یہاں کے تمام مظلوموں کو متحد فرما، ایمان والوں کو خاص طور پر حوصلہ نصیب فرما. اے اللہ آپس کے اختلاف سے اے اللہ بچا لیجیے، اتحاد نصیب فرما، اتحاد و اتفاق نصیب فرما. آگے بڑھ کر ظلم کا مقابلہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں سے اپنے سوا ہر غیر کا خوف نکال دیجیے، ہر غیر کا خوف نکال دیجیے، ہر غیر کا خوف نکال دیجیے. ایمان کی حقیقت عطا فرما، حق کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرما. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک گزارش ہے کہ مجھے خود دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب سے مصافحہ کروں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا میں سخت بیماری سے گزر رہا ہوں، بہت مجبوراً آیا ہوں۔ کوئی صاحب بھی مصافحہ کرنے کی زحمت نہ کرے، نہ مجھے زحمت دیں۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مجھے جانے کا راستہ دیں۔